الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسے کہ ہم لوگ کل جو ہے سن رہے تھے، کل رات میں ہم لوگ پیج نمبر 372 پر تھے، 372. جی. میں اور ایک مرتبہ پیچھے کا کچھ واقعہ آپ کو سنا دوں. شاید کل ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں تھے. جی. جیسے آپ لوگ یہاں پر معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ بتایا پیج نمبر 368 پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو تمام ازواج مطہرات، تمام جو ہے امت کی ماؤں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس کا نام آتا تو ان کو سفر میں لے کر نکل جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں قرآن اندازی کی تو معائشہ کہتی کہ میرا نام نکلا اور پھر میں سفر میں نکلی. پھر اس کے بعد جو ہے سفر میں کے واپسی کے وقت، سفر کے واپسی کے وقت میں جو ہے وہ ایک جگہ رات میں جہاں پر رکے تھے وہاں سے کوچ کرنے کا یعنی نکلنے کا حکم ہوا. مدینہ کے بالکل قریب تھے. تو اس وقت جو ہے میں ضرورت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے میں جو ہے وہ کچھ دیر دور چلی گئی. اور جا کر جیسے میں واپس آئی تو میں نے اپنے پاس جو زفار کا بنا ہوا ہار تھا میں نے گم پایا. یعنی میرے پاس وہ جو ہے نہیں. تو میں تلاش کرنے کے لیے واپس چلی گئی اور تلاش کرتے کرتے میں وہاں پر ایسے مطلب مشغول ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اب نکلنا ہے. تو اس میں جو ہے معائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں پر واپس میری جگہ پر آئی تو اس وقت جو ہے یہ کل پورا ہوا ہے 368 369 70 71. پھر میں بھی ایسے ہی سنا رہا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ کل نہیں تھے. جی. اب یہاں پر جو ہے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی جب میں واپس آئی تو وہاں پر کیا تھا کہ جیسے ہی قافلے والے جب نکلنے کا وقت آیا تو کیا ترتیب تھی. آپ وہ ہودج جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، ایک جو ہے مطلب ایک باکس نما ہوتا ہے اور چار اس کو جو ہے پکڑنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے اٹھا کر جو ہے اس کو اونٹ کے اوپر رکھا. معائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں ہلکی پھلکی اور اتنے کھانے بھی نہیں تھے اور بہت سیدھے سادے کھانے، اور میں ہلکی پھلکی اور میری کم عمر بھی تھی. اور ایسا لگتا ہے کہ ہودج اٹھانے والوں کو اس بات کا احساس نہ ہوا ہوگا کہ میں اندر ہوں یا نہ ہوں. پھر اس کے بعد یہ قافلہ کوچ کر گیا. میں جو ہے وہاں پر پہنچی تو میں نے دیکھا وہاں پر کوئی، ہاں پالکی تو وہ ہمارے جیسے ہند اس کو پالکی کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ پالکی کا نام نہیں دیں گے آج. پالکی کا نام کسی اور کے لیے منسوب جو ہے موصوف جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اس لیے میں نے پالکی کا نام نہیں لیا. سمجھنے کے لیے آپ نے کہا پالکی. جی. اس کو اتنا یاد رکھیں کہ مطلب جیسے مہارانیوں کو، شہزادیوں کو لے جانے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے جس ہودج کو. جی. معائشہ تو امت کی شہزادی ہیں. جی. اب یہاں پر دیکھیں کہ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس سفر وہاں پر پہنچی تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا. اب معائشہ اکیلی وہاں پر، پورا کے جنگل سنسان. پھر معائشہ نے سوچا کہ ضرور یہاں پر کوئی مجھے جب محسوس کریں گے نہیں ہوں تو لینے کے لیے ضرور آئیں گے.
تو عائشہ وہیں پر جو ہے وہ رک گئی. پھر اس کے بعد جو ہے صفوان ابن معطل ان کی ذمہ داری تھی. یعنی جب بھی سفر ہوتا تھا واپسی کے وقت میں ایک صحابی پیچھے ہوتے تھے جو ساتھیوں کا سامان بچا کچا کچھ پڑا ہوا اٹھا لے کر آنے کا کام ان کے ذمہ تھا. تو یہ جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ کوئی انسان نما سایہ نظر آ رہا ہے. تو قریب پہنچے اور قریب انہوں نے مجھے دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا صفوان ابن معطل. اور میں جو ہے جیسے ہی انہوں نے پڑھا تو یہ آواز سن کر جو ہے میں فوراً جو ہے وہ اپنا چہرہ میں نے چھپا لیا. اور پردے کے پہلے جو ہے مجھے انہوں نے دیکھا تھا صفوان ابن معطل اس لیے پہچان لیا. کہا کہ بس اتنی ہی آواز میں نے ان کی سنی. اس کے بعد واپسی یعنی قافلے میں ملنے تک میں نے ان کی کوئی آواز نہ سنی نہ انہوں نے میری کوئی آواز سنی نہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی. بس جو ہے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا. انہوں نے اونٹ کو میرے سامنے کیا. پھر اس کے بعد اونٹ کو بٹھایا اور میں سوار ہونے تک وہ دور چلے گئے. پھر میں آ کر جو اونٹ پر سوار ہوئی تو پھر وہ آئے اور آ کر اونٹ کو لے کر نکلے. یہاں تک کہ جو ہے مجھے وہاں تک یعنی قافلہ جو ہے مدینے کے بالکل قریب تھا اور بہت زیادہ دھوپ کی وجہ سے وہیں پر رکا ہوا تھا تو مجھے وہاں پر پہنچا دیا قافلے میں. جیسے ہی قافلے میں پہنچی تو وہاں پر جو ہے فوراً ایک آپس میں جو ہے سرگوشی کا ایک ماحول شروع ہوا. اور جو ہے مجھ پر جو ہے جو ہے یہ واقعہ جو بیان کیا عبداللہ ابن ابی عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی یہ منافق. پھر اس کے بعد معائشہ کئی کتابوں میں اس کے واقعات آئے ہیں. معائشہ فرماتی ہیں کہ میں مسلسل 370 معائشہ فرماتی ہے کہ مسلسل جو ہے میں جو ہے وہ 1 مہینے تک بیمار رہی. 1 مہینے تک 1 مہینے تک جو ہے میں بیمار رہی اور مجھے پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے مدینہ میں اور کیا افواہیں اڑ رہی ہے. مجھے کچھ پتا نہیں تھا. میں بیمار تھی میں گھر پر ہی تھی. مجھے کچھ پتا نہیں تھا. ہاں بس میں نے اتنا محسوس کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوتی تو بہت زیادہ میرا خیال کرتے بہت زیادہ جو ہے میری پوچھ تاچھ اور میری خبر گیری کرتے. لیکن اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میرے پر اتنی نہیں تھی جتنی میری بیماری میں ہوا کرتی تھی. کبھی آتے تو بس اتنا پوچھتے کیسی ہو. بس میں جواب دیتی کہ میں ٹھیک ہوں. بس اتنا ہی. اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اجازت لے کر جو ہے میں اپنے ماں کے گھر آئی تاکہ جو ہے میری طبیعت اور کچھ اچھی ہو سکے. وہ رات کا وقت تھا. میری جو خالہ زاد بہن جو مستہ بن اساسہ صحابی ہیں ان کی ماں میری وہ خالہ زاد بہن تھی. ہم دونوں رات میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے نکلے تو راستے میں ان کو ٹھوکر لگی یعنی میری خالہ زاد بہن کو. جیسے ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ مستہ غارت ہو. مستہ یا صحابی ہیں غارت ہو. تو عائشہ کہنے لگی عجیب ماں ہو اور ایسے بیٹے کو کوستی ہے جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں. اور تو ایسے جو ہے قیمتی بیٹے کے اوپر. کہا عائشہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جو افواہیں چل رہی ہے آپ کے بارے میں وہ پورے کے پورے شہر میں اس طرح آپ پر تہمت لگی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں 1 مہینے سے افواہیں چل رہی ہیں. عائشہ کتنے معصوم اور کتنے بھولے بھالے کہ ذرہ برابر بھی کان. آج ہم لوگوں کو جو نا جب تک ہم لوگ محلے کی گاؤں کی 4 باتیں نہیں سنیں گے چین نہیں آتا ہے نا. اب عائشہ سے ہم ایک صفت سیکھ لیں کہ ہم کسی کی بھی ادھر ادھر کی ایران کی تران کی کسی کی باتیں نہیں سنیں گے. 1 مہینے تک تیزی سے جو ہے یہ باتیں چلتی رہی. ہاں مستہ ابھی دیکھیں کہ کچھ ایمان والے بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. تو اب یہ جیسے ہی انہوں نے سنا تو عائشہ تو حیران ہو گئی. اس میں جو ہے مستہ ابن اساسہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعر اسلام اور حمنہ بنت جہش جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے زینب بنت جہش کی یہ بھی اس میں شامل تھی. اب جب جیسے ہی مستہ ابن اساسہ کی ماں نے یعنی آپ کی خالہ زاد بہن نے جب آپ کو یہ سنایا تو ماں عائشہ جو ہے روتے ہوئے جو ہے بھاگی. کہتی ہے کہ میں جس ضرورت کے لیے آئی تھی فارغ ہونے کے لیے میں بھول گئی اور جا کر میں رات بھر رو رو کر میں نے گزارا ہے. اب بتائیں
کہ کس طرح جو ہے رونے کا عالم یہ رہا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں عائشہ فرماتی ہیں اتنا غم مجھے لاحق ہوا. اب حضرت عائشہ جو ہے روز ان کی طبیعت خراب، اور بالکل ظاہر سی بات ہے جب کوئی تہمت نکلتی ہے تو کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے. ماں عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی جب سنا انہوں نے سنا، اور اللہ کے نبی کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی، حضرت ابو بکر، حضرت ام رومان جو والدہ ہیں ماں عائشہ کی، کیا تکلیف ان کو ہوئی ہوگی. تو آپ ذرا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہاں پر 371 پر دیکھیں کہ اب یہ جو ہے، اب یہاں پر جو ہے ایک طرف تو والد بھی پریشان، کیونکہ یہی تو ایک والد اور شوہر ہو سکتے تھے، ان کے بارے میں صفائی بیان کر سکتے تھے. لیکن اب یہاں پر جو تھا یہ خود پریشان تھے، اور خود ذاتی بھی نقصان اور اسلام کا بھی نقصان. اب اس اعتبار سے پورے کے پورے پریشان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر پوچھا کہ اس بارے میں کیا خیال ہے. تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی، کہا کہ زوج یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور ان کے بارے میں بجز خیر کے کچھ نہیں جانتا، ان کے بارے میں بجز خیر کے کچھ نہیں پاتا، یہ تو بس جھوٹ اور باطل آوازیں پھیل رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ چھوڑ دیں عائشہ، اور بھی ہم کو جو ہے مطلب آپ کے نکاح کے لیے دوسری عورتیں مل جائے گی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیوں کو دیکھ رہے تھے، اور کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنا تھا، ورنہ کوئی نفرت وغیرہ نہیں. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور خاندان کا جو ہے خاص مطلب رشتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں عائشہ کے غم کو نہ لے لیں، آپ کوئی اور دوسرا نکاح کر لیں گے. اور پھر ایک رائے دی تھی حضرت علی نے کہ خادمہ سے بھی پوچھ لیں کہ خادمہ کیا کہتی ہے. تو اب پیج نمبر دیکھیں 372 پر. جب خادمہ وہاں جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈٹ کر جو بولنا ہے صحیح بولنا. ایک جو ہے خادمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیان کیا تو کہا کہ میں تو عائشہ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتی، بہت نیک ہیں، بہت ہی معصوم ہیں، بھولی بھالی ہیں. میں آٹا گندتی ہوں، آٹا گند کر میں جو رکھتی ہوں، اور رکھ کر میں ان کو کہتی کہ ذرا دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بکری آ کر آٹا کھا جائے. تو کہتی ٹھیک ہے. اب میں وہاں سے چلی جاتی، اور عائشہ وہیں پر جو ہے دیکھتے دیکھتے وہیں پر سو جاتی، اور بکری آ کر پورا کا پورا آٹا کھا لیتی. اتنی بھولی بھالی اور معصوم. انہوں نے نقشہ کھینچا ہے خاتمہ نے آپ کا کہ آپ کتنے بھولے تھے. اب یہاں سے دیکھیں، یہاں سے باقی ہے 372 سے. تو یہاں پر جو ہے سب سے اہم جو چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہم لوگ جو سن رہے ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پورا کا پورا جو ماحول بنا ہوا تھا، اور یہاں پر جو مطلب یہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آخر وہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں تکلیف دے رہے ہیں. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی چل. اب یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف دے رہے ہیں. اور میرے گھر والے جس کے بارے میں وہ تکلیف دے رہے ہیں وہ تو بہت ہی نیک ہے، بہت پاکیزہ ہے، جس کے بارے میں تہمت لگا رہے ہیں. اور اسی طرح جن کو ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے میں ان کو بھی خیر پر ہی پاتا ہوں، وہ بھی بہت نیک ہیں، وہ بھی نیک ہیں. اور آپ ایسے لوگوں کے بارے میں اس طرح جو مجھے تکلیف دے رہے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ کون مجھے اس سے بچائے گا. تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر ہمارے کوئی قبیلے میں سے ہے تو میں ان کی جو ہے خبر لوں گا، اور اگر خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دے دیں، اور جو کوئی یہ کر رہا ہے اس کی گردن اڑا دینی چاہیے. اتنے میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے غصے کی، کہا ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اس کہہ رہے ہیں کہ جو ایک کاموں میں لگے ہوئے وہ خزرجی ہیں، اس لیے آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہے نا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا کسی جو ہے قبیلے میں کوئی ایسے ناپاک جو لوگ ہوتے ہیں عبداللہ ابن ابی جیسے، ان کا جو ہے پورا خاتمہ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے جو ہے پورا سعد بن عبادہ بھی جو ہے وہاں کے لیڈر تھے، ان کے لیے بڑی پریشانی تھی. اب حضرت حسین بن حسین کو یہ جملہ تو بڑا سخت ناگوار گزرا،
नागवार गुजरा। फिर उसके बाद जो है इस तलख लहजे में जो है हजरत उसैद बिन हुजैर ने कहा, बहुत ही शिद्दत के साथ गुस्से के साथ बोल उठे, तुम गलत कहते हो, बल्कि बखुदा खुदा की कसम तुम खुद मुनाफिक हो। यहाँ तक जो है उसैद इब्न हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने साद इब्न मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो बताया कि आप खुद उनका साथ दे रहे हो। अब ये जो है आपस में एक नागवारी पैदा हो गई, और करीब था कि दोनों की तरफ से जो है मतलब खूब हंगामा हो जाए और लड़ाई हो जाए। इसलिए कि ये जो था अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, इसने जो एक माहौल गज़वे बनिल मुस्तलिक में पैदा किया था, और इस तरह का पूरा प्लान था। वो चाहता था किसी न किसी तरह औस और खजरज की लड़ाइयां फिर से शुरू हो जाए, जो सालों पहले चलती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये खत्म हो चुकी थी। अब उसको और भड़काना चाहता था, और किसी न किसी तरह से जो है इसको जो है वो हवा देना चाहता था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, और आपने दोनों को जो है खामोश करवाया, और फिर दोनों के दोनों खामोश हो गए, क्योंकि सालों की मेहनत थी। पेज नंबर 373। क्योंकि सालों की मेहनत थी, और सालों की मेहनत को जो है वो इस तरह जो है बस थोड़ी देर में खत्म करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी। खामोश हो गई। मायशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान देके 374 पर मायशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि तकरीबन एक महीने तक ये शहर में हवा उड़ती रही, चलती रही, और सख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सख्त अजियत में मुब्तला रहे। मैं रोती रही, और मेरे वालिदैन बहुत इंतहा परेशान थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आकर बैठे, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर और उम्मे रोमान जो हज़रत आयशा की वालिदा है, वो भी कुछ फैसला कुन बात होगी, आकर करीब में बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा से कहने लगे कि आयशा, मुझे तुम्हारे बारे में खबर पहुंची है, अगर तुम बेगुनाह हो तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी बरात जाहिर फरमा दे, यानी तुम्हारे बारे में जाहिर कर दे कि तुम ऐसी नहीं हो। अगर तुम किसी गुनाह में मुब्तला हुई हो तो अल्लाह से तौबा करो और माफी मांगो। बंदा जब अपने गुनाह का एतराफ करके तौबा करता है तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो आयशा के वालिद हैं, उम्मे रोमान हज़रत आयशा की वालिदा है आयशा रज़ी अल्लाह तआला की। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है अल्लाह के नबी वसल्लम ने जब ये बात पूछी कि मुझे खबर पहुंची है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके बारे में तो अल्लाह ताला बरात जाहिर कर देंगे, अगर आपने ऐसा कर लिया है तो तौबा कर ले, अल्लाह ताला जो है तो जो है माफी मांगने वाले को माफ करते हैं। मायशा कहती है कि बात सुनकर मेरे जो है आंसू खुश हो गए। एक बेगुनाह फर्द से जो है इस फितरी कैफियत की उम्मीद करनी चाहिए, यानी क्या हाल होगा कि जिसने ऐसा गुनाह न किया हो और उसके सामने ऐसी बात आ रही हो। तो मायशा ने अपने वालिद से कहा, अब्बा आप कुछ कहो, इसका जवाब दो अल्लाह के नबी वसल्लम का। तो ने फरमाया, बेटी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अपनी वालिदा से कहा कि आप कुछ कहें। तो वालिदा कहने लगी, मैं खुद हैरान हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। उसके बाद जो है मायशा कहती हैं कि अगर आप लोगों के कान में एक बात तो बैठ चुकी है, अगर मैं कहूंगी मैंने ऐसा नहीं किया है, आप तो यकीन करने वाले नहीं हो। अगर मैं एतराफ भी कर लूं तो क्यों एतराफ करूं जिसको मैंने नहीं किया गुनाह। मायशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी हाँ कि आपके कानों में एक बात बैठ चुकी है, उसी पर आप भरोसा कर रहे हो। अगर मैं बोलूंगी कि मैंने नहीं किया, आप मानने वाले नहीं हो, मैं एतराफ भी नहीं कर सकती कि मैंने जिसको नहीं किया मैं कैसे एतराफ करूं, कैसे इकरार करूं। कहा कि सबर बेहतर है। मायशा कहती हैं, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम मेरे जबान पर नहीं आ रहा था, मैंने कहा यूसुफ के वालिद की तरह सबर जो है बेहतर है, सबर बेहतर है। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन पर चोरी का इल्जाम लगा था, जब आकर याकूब अलैहिस्सलाम को, लंबा चौड़ा वाकिया है, याकूब अलैहिस्सलाम को बताया गया कि बिन्यामीन को चोरी की वजह से बादशाह ने रोक लिया है, तो उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था फसब्रुन जमील, कहा कि अब तो बस सबर ही बस बेहतर है, मैं सबर करूंगा। तो मायशा ने भी कहा कि अब बस मैं भी सबर करूंगी, मैं भी सबर करूंगी। अब अंदाजा लगाएं कि और एक कहकर मैं लेट गई और दूसरी करवट लेट ली, बेबसी, और इसी के साथ जो है मेरी हालत ये थी। अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का जो है मामला हो तो क्या कैफियत हो सकती है, अंदाजा लगाना इसका मुश्किल है। जबकि किसी बेगुनाह पर कोई ऐसा इल्जाम 375 पर। जी। अब देखें कि मायशा कहती है कि मुझे जरूर पता था अल्लाह अल्लाह मेरे बारे में कुछ ना कुछ बरात जाहिर कर देंगे।
لیکن مجھے ایسا نہیں تھا کہ میرے بارے میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی. قربان جائے معائشہ پر کیا مقام ہے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. کہتی ہیں کہا کہ مجھے جو ہے مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں اترے گی اور میرے بارے میں جو ہے اللہ برائے قرآن کی جو ہے وحی کے ذریعے بھیجیں گے. بس مجھے اتنا مجھے اپنی بڑی اور مجھے مطلب بالکل وہ وہم و گمان بھی کہ میں اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھتی تھی، جس وجہ سے میں نے نہیں سوچا کہ میرے بارے میں وہی. ہاں مجھے اتنا پتا تھا کہ خواب میں اللہ کے نبی کو بتا دیا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. جب وہی آتی تھی تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوتی تھی تو ویسی حالت، یہ سخت جاڑے کا زمانہ تھا یعنی ٹھنڈی کا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت عائشہ مائع کی والدہ ام رومان پریشان. فوراً جو ہے وحی کی کیفیت دور ہوتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے. آقا کو ہر لمحہ کوئی لمحہ ایسا نہ چھوٹے. ہم سب کی طرف سے جتنے اس جو ہے سیرت پاک میں حصہ لینے والے ہیں، دائمی طور پر ہر لمحہ پیارے آقا پر جو ہے درود و سلام اور صلاۃ و سلام کی بارش ہمیشہ ہوتی رہے. پیارے آقا ہمیشہ خوش رہیں. جی اب کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، بہت خوش. اور آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں برات نازل فرما دی. برات نازل فرما دی یعنی تمہارے پاکیزگی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائی. میری والدہ نے کہا اٹھو اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میرے برات نازل کر دی. آپ نے تو بہتان کا انکار بھی نہیں کیا. واقعی میں عائشہ کی غیرت تھی، جس غیرت کی وجہ سے آپ نے جواب دیا. شکایت تھی آپ کو کیونکہ آپ پیارے آقا کی جو بہت زیادہ چہی تھی اور لاڈلی بیوی تھی، حق تھا آپ کو بولنے کا. اور جو ہے ماں باپ کی بھی لاڈلی اور چہیتی تھی. بول اٹھی کا کہ یہ بہت ہی زیادہ مطلب عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی. آپ نے جو ہے اس طرح کے برات کا کیا، ارے میں جب سے بتا رہا ہوں آپ کو، برات یعنی آپ کے بارے میں جو ہے پاکیزگی کے بارے میں. برات یعنی کسی چیز کے جو ہے وہ جو چیز ہے اس کے بارے میں ظاہر کرنا کہ یہ پاک ہیں، اس معاملے میں ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے جو تہمت لگائی جا رہی ہے. اس معاملے میں جو ہے یہاں پر جو صاحب جو ہے کسی کے اوپر کوئی چیز کی جو تہمت لگی ہوتی ہے اس کو بتا دینا کہ اس میں شامل نہیں ہے. گواہی نہیں، برات یعنی گواہی نہیں ہے. ہاں جی ان کے پاکیزگی کو بتانا. جی چلیں یہاں پر جو ہے آگے دیکھیں کہ یہ معائشہ کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آگے دیکھیں یہاں پر جو ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے خاص کر یہ سورہ نور جو نازل ہوئی اور یہ اس میں جو ہے خاص کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے معائشہ کے مقام کو بتا دیا. اب اس کے بعد والے پیج پر دیکھیں کہ 376 ان کمزوریوں میں سے مستقل طور پر پاک کر دینے کے لیے قانونی اخلاقی ہدایت اس میں آیتوں میں آئی. اور یہاں جو صورت میں بتا دیا گیا وہ کیا ہے ذرا سنیں. ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور جسے ہم نے ذمہ داری کے طور پر اسلامی معاشرے کے لیے لازم ٹھہرایا،
اور جس میں ہم نے نہایت واضح باتیں پیش کر دی، شاید کہ تم لوگ اس سے استفادہ کرو، ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے۔ اب سورہ نور کی صدا معاشرے میں گونجتی ہے، جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا طنز ہے کہ ایک بے ثبوت الزام جس کے لیے کوئی واضح کرینہ موجود نہ تھا، وہ ایک طوفان کی طرح اٹھا، اور کیسے جو ہے وہ بالکل ایک ماحول ایسا، بلکہ خود برسوں کے تربیت یافتہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک آدمی کی لغزش نہیں، بلکہ یہ جو ہے مستقل 1 مہینے تک اس کا چرچا ہوتا رہا، اور یہ ماحول ایسے چلتا رہا۔ طنز یعنی تانا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں اس فضا میں، اس پورے پیج میں 4 باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو وہ قرآن پاک کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا کہ قرآن نے بتایا کہ جس نے اس میں حصہ لیا، جتنا حصہ لیا اتنا وہ گناہ کا مستحق ہو گیا، اور اس کے لیے اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ دوسری بات یہاں پر بتائی گئی کہ مستقل محنت چلتی رہی، اور اس میں جو ہے اچھے خاصے مسلمان بھی اس میں جو ہے شریک ہو گئے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد یہاں پر اور جو نیچے 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں، وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس فضا میں جو ہے ایسے رکھنے ہیں کہ علم برادران حق کی سوسائٹی میں جھوٹ کو فروغ ملے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ بہتان نہیں تھا، عصیان کی ایک بہتی گنگا تھی، ہے نا؟ یہ صرف ایک بہتان نہیں بلکہ ایک گناہ کا سیلاب تھا جو چل رہا تھا، اور جس نے اپنے حصے میں جتنا لینا اتنا لیا۔ وہی قرآن پاک کی تشریح نیچے کی جا رہی ہے، لیکن جو ہے قرآن پاک نے اس طرح ایک تعلیم دی، وہ ہم یاد رکھنا ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا، اسی وقت کیوں نہ ایمان والوں مرد اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔ یعنی یہ بات یہاں پر بتایا دیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں نے جب اس کو سنا تو ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ تو تہمت ہے، یہ سری بہتان ہے، یہ غلط گمان ہے۔ ان کے بارے میں اچھا گمان، کتنا اچھا قرآن پاک نے جو ہے ہم لوگوں کو ایک تعلیم دی، جب بھی کسی کے بارے میں سنیں تو ہم گلہ نہ دیں، ان کا ساتھ نہ دیں، ان کا ساتھ نہ دیں کہ ہاں ایسا ہوا، فوراً ہم لوگ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ غلط سن رہے ہوں، آپ مجھے غلط بول رہی ہوں۔ یہ ہمیں تعلیم دی قرآن پاک نے کہ کسی کے بارے میں فوراً غلط گمان کرنا یا غلط جو ہے اس کے بارے میں سوچنا یہ بہتر نہیں ہے۔ 377 پر دیکھیں، 377 پر یہاں پر جو ہے پورے کے پورے پیج میں آپ لوگ 4 باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو سب سے پہلے جو ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا، کہ یہ بات یہاں پر بتائی گئی کہ کیا آپ لوگ اخلاقی سطح سے اتنے، جو آپ اس طرح کی جو ہے مطلب سوسائٹی میں اس طرح کا ماحول جو ہے مطلب یہ، کیا آپ لوگ خود اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے تو کیا آپ خود اس سے مطلب 2 4 ہو سکتے ہیں؟ آپ خود اگر سفر میں کوئی مرد یا عورت ایک اتفاقی حادثے کے طور پر اس صورت حال سے 2 4 ہوتا ہے تو کیا لازماً اسی پستی میں گرتا ہے؟ تو یہاں پر مسلمانوں کو صرف بتایا گیا کہ غلط گمان کا ماحول ہونا چاہیے، اور یہاں کہ یہ جو ہے اب ہمارے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے اپنے ذہنوں کو بہت ہی پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر تعلیم دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ بتایا گیا کہ بہت سارے صحابہ جو تھے وہ بالکل یہ بات پر جو ہے مسلم تھے کہ معائشہ بالکل بے گناہ ہے، اور ان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ جیسے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کی والدہ، ان کی بیوی نے جب اس کا تذکرہ کیا تو کہا، کہنے لگی ایوب کی ماں، اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا ایسا اس وقت کرتی؟ کہنے لگی نہیں، میں کیسے کرتی؟ کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو تمہارے سے بہت درجہ بہتر ہے۔ کہا خود کے بارے میں بتایا، کہا کہ میں اگر ایسا موقع ملتا تو میں بھی ایسا گناہ نہ کرتا، اور صفوان بن معطل وہ میرے سے بہتر ہیں۔ کہا کہ یہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر قرآن پاک میں چوتھی بات ہم کو جو یاد رکھنا ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ اب یہاں پر قرآن پاک نے یہ بات بتا دی کہ جب بھی ایسا ہو، تو جب بھی کوئی ایسا کوئی تہمت لگائے تو ان کے لیے 4 گواہ لانا ہے۔ کتنے گواہ؟ جو بالکل نیک ہوں، متقی ہوں، ایسے 4 گواہ جو ہے لانے کے لیے کہا کہ اس وقت مانی جائے گی ان کی بات، اور جب تک وہ 4 گواہ نہیں لائیں گے، کہا کہ اسلام نے قانون اس وقت بنا دیا، اور یہ جو ہے اس واقعے سے
قانون بھی بن گیا اسلام کا کہ جب بھی کسی کے اوپر ایسی تہمت لگے تو کہا پستی یعنی نچلا، شیرازہ یعنی جو پورے کے پورے جماعت کا ایک خاص خوبصورتی جو ہے اسے بکھیرنا۔ یہاں پر جو ہے اس واقعے کے بعد قرآن پاک میں حکم بھی آیا کہ اب ایسا اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 4 گواہ جب تک نہیں لائے گے اس کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ 378 پر دیکھیں، یہاں پر جو ہے خاص کر کر بتا دیا گیا کہ ایسی کوئی بھی بات دیکھے بغیر محض خیالی طور پر اور اندازے سے ایک بہتان کا چرچا کرتے پھر رہے، ان کا فرض یہ ہے کہ وہ ثبوت اور شہادت لائیں، ورنہ قانون کے مطابق وہ خود جھوٹے اور مجرم ہیں۔ قرآن پاک نے کہا کہ اگر ایسا نہیں لائیں گے تو خود جھوٹے ہیں اور وہ مجرم ہیں، اور مسلم معاشرے کے کمزور طبقے کی کمزوریوں کو نمایاں کرتی ہیں، اور کہتی ہے کہ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہارے ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ تم نے اسے ایک معمولی بات سمجھا، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی جماعت سسٹم کی، خصوصاً جب کہ وہ دنیا بھر کی اخلاقی اصلاح کے لیے قائم ہو اور جس کے زیر اثر ایک تمدن اور نظام سیاست کے قیام کی دعوت جاری ہو، بڑی بھاری کمزوری ہوگی کہ اس میں بے سر و پا اور بے ہدا اور غیر ذمہ دارانہ باتوں کا آسانی سے چلن ہو جائے۔ یعنی صحابہ کی ایک جماعت تھی، وہ ایک مثالی جماعت تھی اور اخلاقی جماعت تھی، قیامت تک کے لیے ان کو مثال پیش کرنا تھا، اور ایسی جماعت کے اندر اگر یہ صفت آ جائے کہ بغیر تحقیق کے اسی بات کو سنے سنائے، اگر یہ کہا بتایا قرآن نے کہا کہ اچھی صفت نہیں ہے۔ پھر آگے بھی جو ہے یہاں پر اسی کے بارے میں روک ٹوک ہوئی اور بتایا گیا، اور کہا کہ یہ صفت اچھی نہیں ہے، اور اس میں جھنجھوڑا بھی گیا اور صاف طور پر بتا دیا گیا یہ صفات اچھے نہیں ہیں۔ نیچے کے پیراگراف میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، ابو بکر، حضرت صفوان جیسی ہستیاں ایک منافق کے چھوڑے ہوئے شوشے سے محفوظ نہیں رہ سکتی، ایسے معاشرے میں اور کس کی عزت و آبرو بچ سکے گی؟ سورہ نور کی آواز میں گونج اور شامل ہو گئے، جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی۔ دیکھیں عائشہ کا مقام کتنا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس اعلان نے تو حضرت عائشہ کی کردار کی تصویر جو کھینچی، آپ کے جو کردار کہ آپ کتنے پاک ہیں، خود قرآن پاک نے آپ کو جو ہے پاک دامن کہا ہے۔ سلام ہو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، یہ امت کی ماں، اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ سلام نازل فرمائے۔ آپ لوگ پورے کے پورے جب کلاس چھوٹ جائیں، کلاس چھوٹنے کے بعد آپ سب لوگ جو ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور اس کا ثواب پہنچائیں۔ آپ لوگ سب لوگ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر پورے کے پورے جو ہے سورہ یاسین پڑھیں اور عائشہ کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ جی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو چیز یہاں پر بتائی گئی کہ ایک گھناؤنا الزام لگا دیا، اس آسمانی اور الہی اعلان میں ان کی مظلومیت کو بھی بتا دیا گیا کہ پاکیزہ اور بہت ہی معصوم اور بہت زیادہ مظلوم ہے جو اتنا ان کو پریشان کیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک صحابی تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے شاعر اسلام تھے اور بہت زیادہ تقویت جو ہے اسلام کو ان کے ذریعے ملی تھی، اور بہت سارے ایسے دوسرے جو تھے ان کو یہ آیتیں اترنے کے بعد ان کے دل میں احساس ہوا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، یعنی نشتر بن کر اتر رہی تھی ان کے دلوں میں جو ہے بہت زیادہ یہ چیزیں کہ ہم نے کیسی حرکتیں کی اور اس طرح کا ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں آگے خود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے، بٹھا کر ممبر پر بٹھاتے اور اسلام کے بارے میں اشعار کہنے لگاتے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد بھی آپ کی بہت قدر کرتی تھی۔ یہ ہے صفات۔ ہاں بہت بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کے بارے میں اس طرح تہمت، ان کے ذریعے جو اسلام کو تقویت پہنچی ہے، اور یہ اسلامی شعراء یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شعراء میں سے ہے، خاص شعراء میں سے ہے۔ کہا کہ مجھے جو ہے اللہ معائشہ فوراً اس کو درگزر کر دیتی۔ پیج نمبر 380 پر دیکھیں، 380 پر۔ اب یہاں پر جو ہے یہ یہاں یہ بتایا جا پر آ سکتے ہیں
یہاں ایک سبق، ایک تعلیم دی گئی کہ ایسے وقت میں صحابہ کو بھی جو ہے بچنا مشکل ہو گیا کہ یہ کون سا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور کس کو شیطان کا ہر ایک وقت شیطان کے کمان سے نکلنے والے تیروں کے زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی اس فتنہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو خاص کر ہمیں اوپر کے پیراگراف میں بات بتائی گئی، ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ بھی جو ہے شیطان کے نکلے ہوئے تیر میں جو ہے وہ اس سے بچ نہیں سکے. وہاں پر جو ہے ان کے باتوں دماغوں میں غلط گمان پیدا ہو گیا. تو اب ہم تو ہمارا کیا ہم کون ہیں، ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو ایمانی اعتبار سے کمزور، اخلاقی اعتبار سے کمزور، صفات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کمزور. تو ہمیں تو بہت زیادہ جو ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اور ایک بات بتائی گئی، عبداللہ ابن ابی یہ تو منافق تھا، ان کا جو ہے نفاق اتنا زیادہ جو ہے وہ اثر نہیں کر رہا تھا جتنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص جو ہے اثر کر رہا تھا. عبداللہ ابن ابی کو سب جانتے تھے تو فتنہ باز ہے، لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زبان سے بات سنتے تو لوگ کہتے کہ حسان کہہ رہے ہیں، حسان کہہ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر بہت زیادہ، اس کا اثر بہت زیادہ مغالطہ، یعنی جو ہے غلط باتوں میں گھر جانا، غلط باتوں میں جو ہے ہم لوگ شامل ہو جانا، اسے کہتے ہیں مغالطہ. ہمارے دل و دماغ میں غلط بات بیٹھ جانا. اب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے کے پیراگراف میں یہ پتا نہیں چل سکا کہ دشمنوں کے نرگے میں آ چکے ہیں، یہ ان کے فندے میں آ کر ایسی بات بول رہے ہیں. یہ دور اندیشی تھی اور ربانی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی تھی کہ وہ سمجھ نہ سکے فراست مومنہ سے، جو ہے ایمان کی جو فراست ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ آگے کے اور ان کے پلاننگ کو نہیں سمجھ سکے. اور جو ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور کتنی خطرناک بات تھی کہ جو ہے ہمارے نیام کی ایک تلوار ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. حسان بن ثابت تو مسلمان تھے اور اللہ کے نبی کے خاص جو ہے شاعر تھے. اب یہ جو اس میں لگے ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے اور زیادہ تکلیف کی بات تھی. پیج نمبر 381 پر دیکھیں کہ یہ جو یہاں پر یہ پورا کا پورا یہ واقعہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس میں تھے، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت زیادہ برداشت کر رہے تھے، کیونکہ ایک صدمہ یہ تھا عائشہ جو ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ تکلیف کہ تہمت کا دوسرا رخ خود انہی کی طرف تھا. ایک تو عائشہ کی طرف تہمت اور دوسرا ان کی طرف. اور یہ بدری صحابی ہیں صفوان ابن معطل، اور جو ہے بہت زیادہ ان کے خدمات ہیں. اب ان کے اخلاق بلند اور ان کے کردار بہت اعلیٰ. پھر اس کے بعد یہ جو ہے عائشہ ایک شرمیلی بیٹی کی حیثیت سے حضرت عائشہ کو دیکھے بغیر اور سارے راستے میں پورا کا پورا حفاظت کے ساتھ، آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ لائے. اور حضرت صفوان جو ہے یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بگڑ گئے، کیونکہ زبان ان کی تھی، الفاظ ان کے تھے، لیکن یہ پلان اور مشن جو تھا وہ کفار کا تھا، وہ یہود کا تھا، منافقین کا تھا، ان کے پیچھے جو لگے ہوئے ان کا تھا. فن جو تھا وہ حسان بن ثابت کا فن تھا، یعنی ان کی مہارت، بولنے کا انداز، لیکن اس کے پیچھے جو کام کر رہا تھا شریروں کا پورا دماغ کام کر رہا تھا. مغالطہ میں نے بتا دیا، مغالطہ یعنی غلط خیال میں مبتلا ہونا، اور مشیت ربانی رب کی چاہت. جی اب یہاں پر انہوں نے جو ہے صفوان ابن معطل بہت زیادہ جو ہے واقعی میں اس وقت غصہ آتا ہی ہے. آپ نے حسان ابن ثابت پر جو ہے وار کیا، اور یہاں پر جو ہے ایک صحابی کا نام یہ ثابت ابن قیس بن شماس یہ بیچ میں آئے اور بچایا اور دونوں کی لڑائی کو چھڑائی، اور دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد جو ہے صفوان نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس شخص نے مجھے اذیت دی ہے اور میرے حق میں سخت بدگوئی کی ہے، سو مجھ پر غصہ آ سوار ہوا اور میں نے اسے مارا. اب یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، اور بعد میں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا احساس ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے خود روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو وار کیا تھا صفوان ابن معطل نے، تو وہ دیت بھی انہوں نے دی. یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے دیت کہتے ہیں کہ جو تکلیف پہنچائی ہے اس کے بارے میں جتنی رقم طے ہو شریعت میں اتنی رقم دینا، اس کو کہتے ہیں دیت بدلے میں، تاکہ جو ہے اور زیادہ اوپر ان کا مواخذہ نہ ہو. جی
اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا احساس ہوا، انہوں نے ماں عائشہ کے شان میں کیا اشعار کہے ہیں، پیج نمبر 382 پر دیکھیں، 82 پر۔ یہاں پر دیکھیں کہ وہ ایک عفت مآب خاتون ہے، پردہ نشین، ہر شک و شبہ سے بالا تر، وہ اس سے پاک ہیں کہ بھولی بھالی عورتوں کی عزت و ناموس سے تعرض کریں، وہ شائستہ اتوار ہیں، خدا نے ان کو مزاج کے لحاظ سے نتھارا ہے، ان کو گناہ اور باطل سے پاک کیا ہے، اور جو کچھ کہ اب تک کہا جا چکا وہ موصوفہ پر چسپا یعنی اس کے اوپر فٹ ہونے والا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایسے شخص کی کہی ہوئی بات تھی جس نے میرے سامنے نمک مرچ لگا کر اور جھوٹ گھڑ کر چغل خوری کی تھی۔ یہ اپنے اشعار کے ذریعے عربی میں انہوں نے بات کہی، اس کا یہاں پر ترجمہ لکھا گیا ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے اپنے صفائی کا اور جو ہے جو کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان کے ذریعے کچھ جو تہمت لگی تھی، وہ خود اپنے اشعار کے پانی کے ذریعے ان دھبوں کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھویا ہے۔ جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب لوگوں کو؟ جی جی اچھی بات ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں صفحے جو ہیں 82، اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ۔ یہاں پھر صرف دو تین باتیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ ایک تو جو ہے پیج نمبر 82 پر یہاں پر سورہ نور میں باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو گھڑنے والے گھڑتے ہیں، ہے نا۔ اور یہاں پر ایک مزاج اور سسٹم بھی بتایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی اپنے اعتبار سے کوئی جوڑا ڈھونڈتا ہے تو وہ اس اعتبار سے جو ہے کہ اپنے موافق اور اپنے مزاج اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے ڈھونڈتے ہیں، اور اگر ان کے مزاج کے خلاف اگر کوئی ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نباؤ نہیں ہوتا۔ بس اتنا ہی اس پیج میں بتایا گیا ہے۔ اور سامنے کی 83 پیج میں، پیج نمبر 83 میں آپ لوگ دیکھیں، یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معائشہ کا گہرا لگاؤ تھا، یہاں پر اس میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے گہرا قلبی تعلق لگاؤ نہیں تھا، بہت ہی زیادہ، جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھی بلکہ شریک مقصد حیات بھی تھی۔ یہ تم نے کیوں نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جو قلب و نظر کی سازگاری تھی اور جو تال میل تھا، وہ امت کے لیے نمونہ بننے والا تھا، امت کے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے خاص کر آگے بھی معائشہ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ظالم بہتان تراس، کیا تمہیں اس گھٹیا حرکت سے امید رکھ رہے تھے اس عظیم ہستی کا جو اسوہ ازدواج ایک آن میں ختم ہو جائے گا؟ ایک پاکیزہ گھرانے کی نور چشم جس کی ماں باپ اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانی دیے ہیں، اور جس کا بچپن اسی اسلام کی امرتی گھٹاؤں کے سائے میں جو ہے وہ تربیت پائے ہیں، پھر جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا شرف حاصل ہو، جسے آپ کے قریب ہو کر نورانی کردار سے فیض اٹھانے کا جو ہے شرف حاصل ہو،
یعنی معائشہ کے بارے میں بتا دیا گیا، دشمنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے یہ لگا کہ آپ پل بھر میں اور کچھ ہی دنوں میں اس کو پورا ختم کر دیں گے. آپ دیکھو تو صحیح، آپ کس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ جو معائشہ کے ساتھ، جن کی قربانیاں، ان کے والد کی قربانیاں، معائشہ کا تعلق اللہ کے نبی سے، اور اسی طرح محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا فیضان خاص کر کر جو ہے آپ پر تھا. اور جب بھی وہی آتی تو اکثر جو ہے وہی کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہوتی. اتنے سارے صفات، اور برسوں سے آپ کے اوپر جو مطلب ایک محنت ہوئی تھی. اب اس کے بارے میں بتا کر یہاں بتایا گیا کہ عائشہ، تم تم نے تو خواتین کے لیے عائشہ کے اسوا کو اور ساری امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی. تو بتایا گیا کہ ہم کو تو معائشہ کو تو پورے کے پورے امت کے لیے ہم نمونہ بنانے والے ہیں، تم کیسے اس کو ختم کر سکتے ہو؟ تم نے کوشش کی کہ کچھ لمحوں میں اس کو ختم کر دیں. تو یہاں پر 384 تک آپ لوگ یاد رکھیں انشاءاللہ. کل وہاں سے آپ کو آگے بتائیں گے 384 سے 382 میں اور 383 میں. بس اتنی 3 باتیں یاد رکھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بتا دیا گیا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، اور اس طرح بری مردوں کے لیے بری عورتوں کے لیے برے مرد، اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں. اور یہاں پر یہ بھی بات بتایا گیا ہر کوئی اپنے مزاج کے موافق رشتے ڈھونڈتا ہے. اور دوسرے 83 پیج میں دشمنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں. معائشہ کا مقام بتایا، حضرت ابوبکر کا مقام بتایا، ان کے والدہ کا مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کو نمونہ بنانا چاہ رہے تھے پوری دنیا کے لیے، اس کے بارے میں کہا کہ کیسے تم ان کو جو ہے بدنام کر سکتے ہو. کہا کہ اللہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا. امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا 384 تک. انشاءاللہ اس کا آگے کا ہم لوگ جو ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ مغرب کے بعد، ہے نا. اب 1-2 دن کے اندر اس کو پورا ختم کرنا ہے، اس لیے تھوڑا سا زیادہ وقت بھی لگے گا. آپ لوگ زیادہ وقت لیں کیونکہ کچھ اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں. 2 دن کے اندر اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت